میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں یہ روایت بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کے یکسر خلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، اور یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے 6982، اس کا نمبر ہے 6982۔ طویل حدیث ہے اور کتاب التعبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ بدل الوحی کے اندر اس حدیث کا اول حصہ ذکر ہے، جبکہ یہ مکمل روایت 6982 کے اندر موجود ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسا زمانہ آیا ہے کہ جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، رک گیا تھا۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ زہری سے روایت ہے یہ حدیث، وہ کہتے ہیں وَفَطَرَ الْوَحْيُ فَطْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُؤُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ۔ اچھا، یہ جو طویل حدیث ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور شروع کا حصہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ وہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ موضوع سے یہ آخری والا حصہ تعلق رکھتا ہے، جس میں شروع کا جو حصہ ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی کے نزول کے بعد تسلی دی تھی، وہ آپ شروع میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو استدلال ہے، جہاں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، آج زیر بحث ہے، وہ یہ آخری حصہ ہے۔ وَفَطَرَ الْوَحْيُ فَطْرَةً، اور پھر وحی آنے کا زمانہ، وحی آنے کا سلسلہ رک گیا، بند ہو گیا۔ فطرت وحی کا زمانہ اسے کہتے ہیں۔ وَفَطَرَ الْوَحْيُ فَطْرَةً، پھر وحی کا زمانہ رک گیا۔ حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ آپ غمگین ہو گئے۔ فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُؤُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ، اتنے آپ غمگین ہوتے تھے کہ آپ بسا اوقات یہ کرتے تھے کہ آپ پہاڑیوں کی چوٹیوں سے چڑھ کر اپنے آپ کو وہاں سے گرانے کی کوشش کرتے۔ مِرَارًا، یہ کوئی ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، مِرَارًا، آپ بار بار ایسا کرتے تھے۔ فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ، اور جب بھی آپ اس طرح کوشش کرتے کہ آپ اپنے آپ کو وہاں سے گرا دیں، تبدّى له جبریل، جبریل سامنے آ جاتے۔ فقال یا محمد، وہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انک رسول اللہ حقا، آپ سچے رسول ہیں، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ فیسکن لذلک جأشہ وتقر نفسہ فیرجع، اس سے آپ کو سکون مل جاتا اور آپ لوٹ آتے۔ فاذا طالت علیہ فترۃ الوحی غدا لمثل ذلک، جب پھر وحی کا سلسلہ رک جاتا اور پھر آپ یوں کرنے کی کوشش کرتے، اور پھر جب فترت وحی طویل ہو جاتی، وحی نہیں آتی تھی، آپ پھر یہی کرتے تھے۔ فاذا اوفى بذروة جبل تبدى له جبریل فقال له مثل ذلك، جبریل پھر یہ بات کہتے تھے کہ آپ انک رسول اللہ حقا۔ قال ابن عباس فالق الاصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر باللیل۔ تو اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے، بڑی خطرناک بات ہے یہ، اور محدثین نے اس پہ کلام کیا ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس حدیث کے تحت اس کا بڑے جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ اس لیے ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو استقرار ہوتا، آپ کا دل جم جائے پہلی وحی کے بعد، اب وقفہ ضروری ہے دوسری وحی کے لیے تاکہ پہلی وحی وہ اپنی جگہ بنا لے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ تمام جتنے بھی جو جوابات ہیں یہ بنتے نہیں ہیں، کیونکہ عصمت انبیاء کہ یہ بالکل خلاف ہے یہ روایت بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کے یکسر خلاف ہے۔ ایسی ہر روایت کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس اور عصمت کے خلاف ہے، وہ موضوع اور من گڑت ہے۔ بخاری ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن سب سے بڑی عزت، طہارت اور تقدس وہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کا سینہ وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ وہ بھی لرز جائے اللہ کے خوف سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کا اندازہ لگائی کہ وہ کتنا مضبوط ہے، وہ نہیں کانپنے والا کہ وہی آ گئی تو وہ پھر کانپنا، اس کے اوپر وہ اس درجے کا خوف طاری ہو جائے
یا وہ دل اتنا کمزور ہو معاذ اللہ کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہو کہ آپ آخر وقت میں کیا کہہ رہے ہیں، یا آپ معاذ اللہ خودکشی کی کوشش کریں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے خلاف ہے۔ اور محدثین نے اس پہ گفتگو کی۔ ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی، شارح صحیح مسلم و مفسر تبیان القرآن، قرآن مجید کے مفسر رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے شرح صحیح مسلم میں بھی اس پہ کلام کیا ہے فطرت وحی کے باب میں، اور نعم الباری کے اندر بھی اس پہ گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زہری کے بلاغات میں سے ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، اور ہمارے درس کے اندر انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور بخاری کے چند روایات کا انہوں نے ہمارے سامنے احاطہ کیا تھا، جس میں ایک روایت یہ بھی ہے، اور دوسری روایت انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ دوسری روایت بنیاد الکعبہ کے اندر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تہبند کے حوالے سے ہے، وہ بھی موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف سے معلوم ہوتا ہے کہ مایوسی یہ کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مایوسی کفر ہے، اور خودکشی یعنی آپ مایوس ہو رہے تھے اور پھر معاذ اللہ خودکشی، تو یہ بالکل نہیں بنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ۔ اگر اس کو ہم دیکھیں گے، اگر ایک شخص کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و طہارت اور محبت مجزن ہے، تو اس کے سامنے یہ روایت وہ بلا تکلف یہ کہہ دے گا، وہ تعویل نہیں کرے، کہے گا کہ نہیں بھائی یہ موضوع ہے، من گھڑت روایت ہے۔ اور یہی ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے۔ اس آیت کا جواب دیتے ہوئے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ یہ آیت سورہ یوسف کی وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، جبکہ یہ واقعہ یہ تو ابتدائی وحی کا ہے، تو یہ تو بعد میں منع کیا گیا ہے آپ کو، پہلے تو آپ کو منع نہیں کیا گیا خودکشی سے، آپ پہ پہلے خوف طاری ہوا، آپ نے کوشش کی، یہ تو جو منع کیا گیا تو بہت بعد کی بات ہے۔ اچھا، بڑا بہترین جواب ہے، لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں تو روایت کو اگر آپ دوبارہ سے دیکھیں، غور کریں، پھر سے پڑھیں، تو اس روایت میں ہی آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ روایت میں یہ ہے کہ جب آپ یہ کوشش کرتے جبرائیل آ جاتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ جبرائیل کا آنا وحی ہے، جبرائیل کا آنا یعنی یہ علماء نے لکھا ہے کہ وحی کی صورت میں سے یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، تو وحی تو آ گئی، فترت وحی کا زمانہ ختم ہو گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آگے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ کام کرتے ہیں، الیاذ باللہ، بار بار کرتے ہیں، اور بار بار جبرائیل امین آتا ہے، تو معاذ اللہ کیا یعنی اس سے تو اگر ہم یہ مان لیں، اس حدیث کو ہم تھوڑے سے لمحے کے لیے بھی مان لیں کہ ایسا ہوا ہے اور آپ کو ایسا پیش آتا تھا، تو پھر تو پہلی وحی بھی مشکوک ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پہلی وحی پر بھی شک پڑ جائے گا کہ آپ اس پہ بھی اعتبار نہیں کر رہے، جبرائیل آگے بتا بھی رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ تو سورہ یوسف کی بات تو دور ہو گئی نا، وہ تو بعد کی بات ہو گئی کہ وحی چلے بعد میں آئی ہے، لیکن پہلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے بتا رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ تھوڑی دیر بعد پھر یہ کام کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو یہ ہرگز قبول نہیں ہے، اور نہ اس کا جواب بنتا نہیں ہے۔ واضح بات یہ ہے کہ یہ بخاری کی روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، بخاری کے اندر اس طرح کی روایتیں موجود ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہیں کہ جی زہری کے بلاغات ہیں یا معمر کی ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن بہرحال بخاری کے اندر موجود ہے۔ یہ مقدمہ اور یہ دعویٰ مسترد ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، کہ کتاب اللہ کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ بخاری ہے۔ یہ ہر حال کے اندر یہ آپ کا دعویٰ وہ باطل ہو جاتا ہے، آپ چاہے اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ بات آپ کی غلط ہو جاتی ہے جس پر آپ نے اتنا ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ بخاری کی ہر روایت صحیح ہے، قرآن کے بعد صرف بخاری، صرف بخاری، صرف بخاری۔ یہ آپ کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے، خاص طور پر اہل حدیث حضرات کا، اور ان لوگوں کا کہ جو بخاری کے اوپر اندھا دھند ایمان رکھتے ہیں، اور ایسے سکولر بھی موجود ہیں کہ جن سے سوال ہوتا ہے بتائیے کہ ہم حدیثوں کو کیسے پرکھیں گے، تو وہ کہتے ہیں ہم حدیثوں کو بخاری مسلم کے ساتھ دیکھیں گے، بخاری مسلم کے ساتھ جو فٹ آئے گی تو وہ حدیث صحیح ہوگی، جو بخاری مسلم کے ساتھ فٹ نہیں آئے گی تو حدیث صحیح نہیں ہوگی۔ یہ ایک نیا معیار انہوں نے قرار دیا ہے بخاری کو، حالانکہ روایات کو پرکھنے کا معیار وہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ پرکھیں، قرآن کے ساتھ دیکھیں۔ تو اگر ہم دوسری روایتوں کو بخاری کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں گے کہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، تو پھر بخاری کو کس چیز کے ساتھ میچ کریں گے؟
بھائی ایک ہی میزان ہے، ایک ہی ترازو ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ قرآن ہی واحد میزان ہے، قرآن ہی ترازو ہے۔ قرآن کے ساتھ ہم میچ کریں گے، معلوم ہوگا یہ روایت خواہ بخاری کی ہو مسلم کی ہو تو معلوم ہوگا کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس روایت کو، بخاری کی روایت کو قرآن کے ساتھ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بخاری کی روایت ٹھیک نہیں ہے۔ تو معیار درست رکھنا چاہیے۔ جس طرح احادیث کو پرکھنے کا معیار وہ قرآن مجید ہے، خواہ وہ روایت بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، مسند احمد وغیرہ کی ہو، اسی طرح سے شخصیات کو پرکھنے کا معیار وہ اہل البیت علیہم السلام ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اہل البیت کے ساتھ کون قریب قریب ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اتباع کرنی ہے، ان کی احسان کے ساتھ اتباع کرنی، اور جو اہل البیت کے ساتھ قریب نہیں ہے تو ان کی اتباع نہیں ہوگی۔ یہ واضح میزان ہے، قرآن نے دیا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں یہ روایت میرے نزدیک بخاری کی، جیسے میں نے بتایا بھی کہ ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ ان کی نزدیک بھی یہ موضوع ہے۔ پھر یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی بخاری رحمہ اللہ نے ہر حدیث جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے لکھی ہے، تو یہ روایت بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے لکھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار بخاری کے درجات کو بلند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔